क्या सिंध सिर्फ वडेरों और सियासतदानों का है कि सिर्फ उनके बच्चे ही सरकारी नौकरियां लेंगे? क्या आम नौजवान का सिंध की धरती के ऊपर कोई हक नहीं है? आज सिंध में भी हजारों नौजवान यही सवाल उठा रहे हैं। ना फकत मेरिट की वायलेशन होती है, और मामला है सरकारी नौकरियों का। सिंध के जो वडेरे हैं, ये जो सियासतदान, उनके रिश्तेदार अगर नौकरियां हासिल करते हैं तो इसका कोई डेटा है आपके पास? सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनके जो लोग हैं करीबी, वो इस इम्तिहान में, ना फकत इस इम्तिहान में बल्कि दूसरे इम्तिहान एसपीएससी में पास होते रहते हैं। आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं, कितने ऐसे तलबा हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात में मेरिट का जनाजा निकाला गया? हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। एक बंदा है फहद शबीर, ही गॉट एलोकेशन इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सीएसएस में उन्होंने टॉप किया। सिमिलरली जीवन रबाड़ी, उसने पाकिस्तान में टॉप किया, वो बंदा यहाँ पर फेल है। खेमचंद सीएसएस में एएसपी बन जाता है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की लोकेशन ले लेता है, लेकिन उस इम्तिहान में ये फेल हो गया। कम नंबर लेने वाले बाज़ उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहान तौर पर बहुत ज़्यादा नंबर आए, कैसे साबित हुआ? कामरान बुलंदी साहब सेकंड पोजीशन हासिल करी ऑन मेरिट, दैट इज नॉट द फैक्ट। पीएससी के हर इम्तिहान में गलती नहीं होती, वो गलती की जाती। 12 दफा इम्तिहान पास किए, ही क्वालिफाइड 12 टाइम्स, 12 मरतबा, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। जो भी कामयाब हो रहे हैं उनके ताल्लुकात हैं सियासी घरानों से, वडेरों से? बिल्कुल उन्हीं घरानों से हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से पावर कॉरिडोर से है। 30-31 गालबन जुलाई को एक नोटिफिकेशन एसपीएससी की खुद वेबसाइट पे आता है। ये ओवर एज हो चुके थे, सीसी 2024 इन्होंने पास की थी। तो मुझे बताएं, एनआईसी के बगैर तो हमें सिम नहीं मिलती। जो भी आप बात कर रहे हैं, ये सबूत वो सबूत, ये आपने मेरिट लिस्ट निकाल ली, सीएसएस के रिजल्ट्स निकाल लिए, यकीनन यही सब लेकर आप अदालत भी गए थे। हुआ क्या? वही हुआ जो हमें लग रहा था कि होगा, मायूसी और नाउमीदी। आपके ख्याल में असल मसला इंटरव्यू है? जानबूझ के ऐसे लोगों को नंबर कम दिए जाते हैं जो मेरिट पर उतरते हैं। किसके ऊपर आपको एतराज है? आपको चेयरमैन पे एतराज है, आपको अरकान पे एतराज है, किस पे एतराज है आपको? हमें ये लगता है कि चेयरमैन जो मेंबर हैं वो इस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और वो जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। आपका सारा जो केस है वो ये है कि जनाब इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, तहरीरी इम्तिहान में बहुत अच्छे होते हैं। अभी तो इंटरव्यू हो जाने दो ना। हमने एक चोर को चोरी करते हुए पहले ही पकड़ लिया, तो जैसे चोरी स्टार्ट की करनी तो हमने उसको देख लिया है। क्या सिंध सिर्फ वडेरों और सियासतदानों का है कि सिर्फ उनके बच्चे ही सरकारी नौकरियां लेंगे और सरकारी अफसर बनेंगे? क्या आम नौजवान का सिंध की धरती के ऊपर कोई हक नहीं है? क्या वजह है कि हर बार सरकारी नौकरियों के मामले पर मेरिट का जनाजा निकाल दिया जाता है? हर बार इस मामले पर एहतजाज होता है और मामला अदालतों तक पहुंचता है। मेरिट का ऐसा ही जनाजा जब भारत में निकाला गया और नौजवानों ने यह महसूस किया कि मेरिट खतरे में है, तो एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहा। नौजवान सड़कों पर निकले, मुल्क गिर तहरीक उठी, अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए और फिर हुकूमत को जवाब भी देना पड़ा और वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा दिया। आज सिंध में भी हज़ारों नौजवान यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों मेरिट का जनाजा इतनी धूम से उठ रहा है। और मामला है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अहम ओहदों पर सरकारी नौकरियों का। नौजवानों ने मेरिट बहाली तहरीक शुरू कर दी है और वो कई रोज़ से हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इंटरव्यू के ज़रिए इम्तिहानी नताइज को तब्दील किया गया और साथ ही ये भी कि बाज़ कामयाब उम्मीदवारों का ताल्लुक़ बाअसर हलकों और वडेरों से है। इस अहम और हसास मौजू पर बात करने के लिए मैंने मेरिट बहाली तहरीक के फाउंडर फरमान अली को आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। आइए उनसे बात करते हैं। फरमान, वेलकम इन FIR। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास ऐसे क्या सबूत हैं कि आपको ये लगता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात में मेरिट का जनाजा निकाला गया? जी देखिए, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं जो इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ना फ़कत मेरिट की वायलेशन होती है, अभी इस एग्ज़ाम में हुई है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हुई है। मैं चंद दलाल आपके सामने देता हूँ। जब सीसी 2024 के इम्तिहान का रिज़ल्ट आया तो उसकी जो DMCs थी, यानी कि डिटेल्ड मार्कशीट्स थी, वो बड़ी मैनिपुलेटेड थी। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि मिसाल के तौर पर एक बंदे का सब्जेक्ट है ही नहीं और उसकी रिज़ल्ट में वो सब्जेक्ट आ गया। अब क्रिमिनोलॉजी का एक पेपर था, पेपर 1,
رزلٹ جیسے ہی آیا تو لکھا تھا پیپر 1 پیپر 2 آپ کے 2 پیپر ہیں, آپ کے ایک پیپر میں مثال کے طور پہ 100 میں سے 52 ہیں اور دوسرے میں 72 ہیں, اور دوسرے پیپر میں 100 میں سے 72 ہیں اور 82 ہیں. حالانکہ وہ پیپر ہی ایک تھا, لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جی وہ اس چیز کو یہ جسٹیفائی کریں گے کہ جی یہ ہیومن ایرر ہے. ہیومن ایرر ایک پیپر میں ہوتی ہے نا, 2 پیپر میں نہیں ہوتی. انوائرمنٹ سائنسز کے پیپر میں ویسا ہوا کہ جی ان کے ایک پیپر تھا 100 کا 200 کا نکل آیا. یہ چیز سب سے اٹ واز دا فرسٹ سائن جس نے ہمیں یہ پش کیا کہ جی نہیں پہ رزلٹ بڑی مینیپولیٹڈ ہے. دوسری بات جو اسٹرانگ سائن ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس امتحان میں مینیپولیشن ہے, وہ ہے ان لڑکوں کو کا فیل ہونا جو کافی عرصے سے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں جو سی ایس ایس اسی سال CSS 2025 کا امتحان پاس کیا, تو وہ انہوں نے وہاں پہ ایلوکیشن لی. دیکھیں پاکستان کا بڑا امتحان ہے, سب سے بڑا مشکل امتحان CSS ہوتے ہیں. اس کی جو چیکنگ ہے وہ بھی ریلیٹیولی ہارش ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. وہاں پر وہ سارے کے سارے لڑکے پاس ہوتے ہیں, لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن میں وہ فیل ہوتے ہیں. دیٹ واز اے شاکنگ فار ناٹ فار می, لیکن ہر بندے کے لیے جس نے بھی امتحان دیا تھا. کتنے ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے جو ہے امیدوار ہیں جنہوں نے SCSS کا امتحان دیا, ایلوکیٹ ہو گئے, اور باقی جو اہم گروپس ہیں ان میں جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو گئے, اور اس کے بعد انہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھی امتحان دیا اور وہاں ناکام ہو گئے. بہت سارے ہیں, چند میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. کیس اسٹڈیز کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ایک بندہ ہے فہد شبیر. He got allocation in Police Service of Pakistan. CSS میں انہوں نے ٹاپ کیا, but he could not qualify the CC 2024 ایگزام جو تھا وہ جس میں یہ مینیپولیشن ہوئی ہے. سملرلی جیون رباڑی, اس نے پاکستان میں ٹاپ کیا. دیکھیں PSP گروپ اس بندے کو ملتا ہے جو پاکستان میں ٹاپ کرتا ہے, اس کو PSP گروپ ملا, لیکن وہ بندہ یہاں پر فیل ہے. وہی اس کے علاوہ تیسرا نام میں آپ کو بتاؤں, کھیم چند سکرنڈ کا. کھیم چند CSS میں ASP بن جاتا ہے, پولیس سروس آف پاکستان کی لوکیشن لے لیتا ہے, لیکن یہ بندہ اسی ایک امتحان کی بات کر رہا ہوں کہ اس امتحان میں یہ فیل ہو گیا. اب یہ 3-4 امتحان صرف اس کے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا شاید ابھی مجھے نام بھی یاد نہ ہو, لیکن ہمارے جو لسٹ ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ بات کر رہے ہیں 2024 کی, کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کہتے ہیں جو 2024 میں امتحانات ہوئے, آپ ان کی بات کر رہے ہو. جو آپ کے, میں تھوڑا سا مختصر کرنے کے لیے اگر جو آپ کے الزامات ہیں یا جو آپ کے دعوے ہیں میں ان کو ذرا مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسکریننگ میں کم نمبر لینے والے بعض امیدواروں کے تحریری امتحان میں غیر معمولی طور پر بہت زیادہ نمبر آئے. کیسے ثابت ہوئے آپ؟ میں آپ کو کیس اسٹڈیز بتاتا جاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے کامران بلیدی صاحب, انہوں نے پورے امتحان میں ریٹن میں ٹاپ 2nd پوزیشن حاصل کری آن میرٹ. ٹھیک ہے, یہ ہو رہی ہے بات CC 2021 کی. ٹھیک ہے, اب چونکہ یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جس ایک امتحان میں غلطی ہوئی ہے, دیٹ از ناٹ دا فیکٹ. بات یہ ہے کہ SPSC کے ہر امتحان میں غلطی نہیں ہوتی, وہ غلطی کی جاتی ہے, دہراتی جاتے ہیں. آپ 2021 کی بات کر رہے ہیں کامران بلیدی صاحب. جی 2021 میں وہ انہوں نے پوری سندھ میں 2nd پوزیشن حاصل کی, پوری سندھ میں ریٹن پارٹ میں, لیکن ان کو انٹرویو میں جان بوجھ کر اگنور کر دیا گیا. ان کو ایلوکیشن نہیں دی گئی, ان کو نوکری نہیں دی گئی. انہوں نے کورٹ میں وہ گئے, وہ سوشل میڈیا پہ چلائے, ان کو کسی نے نہیں سنا. وہی کامران بلیدی پاس CSS اینڈ ہی گاٹ ایلوکیشن ان CSS. یعنی کہ آپ یہاں ہمارے سندھ کے ٹیلنٹ کو یا تو مجبور کرتے ہیں وہ ملک چھوڑ جائے, یا آپ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروونس میں نہیں کریں, وہ CSS میں پاس کر جاتے ہیں. وہ بھی ہمارا ہی ملک ہے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ میرٹ کی وائیولیشن ہے, ایک امتحان کی بات نہیں ہے. میرے پاس ایک کیس اسٹڈی دوسری ہے. دیکھیں کتنی کیس اسٹڈیز ہم آپ کو بتائیں. میرے پاس دوسری کیس اسٹڈی, دیر از اے پرسن, انہوں نے 12 دفعہ امتحان پاس کیے انجینئرنگ کیڈر اور وہ دوسرے CC اور انجینئرنگ کیڈر ملا کے. He qualified 12 times. Not a single time he got the job. 11 مرتبہ اس نے کوالیفائی کیا. 12 مرتبہ اٹیمپٹ کیا. نہ فقط اٹیمپٹ کیا, اس نے پاس کیا. اٹیمپٹ اس نے بہت سارے کیے ہوں گے نا, مثال کے طور پر 18-20 دفعہ امتحان ہو سکتا ہے دیا اس نے, لیکن he claimed کہ میں نے 12 دفعہ امتحان کیا, اور وہ کیمپ 2 دن پہلے وہ کیمپ میں آیا تھا. سملرلی ایک دوسرا بندہ ہے 7 دفعہ امتحان اس نے پاس کیا ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ہے. ابھی ساری پاس کرنے کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں یہ آپ تحریری امتحان کے لیے کرتے ہیں, تحریری کرتے ہیں. اب ان کو نوکری نہ ملنے کا, دیکھنے والے جو ہے سمجھ سکیں, نوکری نہ ملنے پاس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے نوکری بھی مل جائے, ایلوکیشن نہیں ہوتی, ریٹن میں آپ بات کر رہے ہیں. جی ریٹن میں, لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی. 12 دفعہ پاس کرنے والے کو نہیں ملی, 7 دفعہ والے کرنے کو نہیں ملی. دوسرا ایک بار مجھے جو ابھی یاد آ رہا ہے اس وقت, وہ ہے جاوید بروہی. اس کو 2 دفعہ اس نے پاس کیا امتحان, دونوں دفعہ اس کو اگنور کر دیا گیا. تو یہ چیزیں کیا سب واضح کرتی ہیں, ظاہر کرتی ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں جان بوجھ کے انٹرویو میں نمبرز کم دیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو
जो रिटर्न में उनके अच्छे नंबर्स होते हैं। मेरे पास बहुत सारी केसेस, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको सामने बता दूं। देखिए, ऐसे लोग हैं हमारे सामने जो CSS में उन्होंने टॉप किया, इन इम्तिहानों में फेल होते हैं। चंद एक नाम है, मिसाल के लिए कुछ बता चुका हूँ पहले, वो रिपीट भी हो जाएंगे। खेमचंद, फर्द शबीर, शेर हमीद। अब शेर हमीद क्या है, ये IRS में उनको असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, वो इसी CC 2024 में फेल है। देखिए, आपने मेरिट की वायोलेशन नहीं की है, यू हैव मर्डर्ड मेरिट। आपने मेरिट की मर्डर कर दिया, जेनोसाइड कर दिया आपने मेरिट का। ये ऐसी बात नहीं है कि जी चलो सिस्टम में 5-10% हो गया, वो वहाँ वाला सीन नहीं बचा। अब क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा? वजह क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कामयाब हो रहे हैं उनके ताल्लुकात हैं सियासी घरानों से, वडेरों से? जी बिल्कुल, ये जब हम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक इंक्वायरी बनाएंगे तो ये चीज़ वाजे हो जाएंगी। लेकिन अब जो हमें लगता है, आप तो अभी भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। हाँ, हमारा जो प्राइमरी है एलिगेशन कि वो जो लोग हैं उनका ताल्लुक बिल्कुल उन्हीं घरानों से हैं जिनका ताल्लुक फिर किसी ना किसी तरीके से हाउसेस से है, किसी न किसी तरीके से पावर कॉरिडोर से है। तो ये चीज़ वाजे करती है कि जो इन्फ्लुएंसर्स और फ्यूडल्स हैं वो लोग पास करते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% वहाँ पे वो लोग नौकरियाँ बेचते हैं। फेस सेविंग के लिए वो 3%, 5%, 6% ज़रूर मेरिट रखते हैं, ताकि लोगों के आगे सामने जस्टिफाई कर सके कि जी अरे हमने तो फलां बंदे को दे दी थी नौकरी, अरे हमने तो वो जो है रेडी चलाने वाले बंदे को दे दी थी। ये सिलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखें, आपके सामने हम रिकॉर्ड लेके मैं जब बैठा हूँ कि इतने लोगों ने पास की थी, मैं जरा नाम ले लूँ तरतीब से। खेमचंद, फर्द शबीर, शेर हमीद, अनीस अली, जीवन रबाड़ी, ज़ीशान अली, ज़ुहैब अली। अब ये ज़ीशान अली जो नाम आया, ये असिस्टेंट कमिश्नर है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, लेकिन CC 2024 की बात नहीं हो रही, CC 2023 में इसको इग्नोर कर दिया गया। ज़ीशान, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक शख्स ने एग्जाम दिया, उस साल नहीं कामयाब हो सका, अगले एग्जाम में कामयाब हो गया। ऐसा नहीं है ना। अब मैं बता चुका हूँ 12 दफ़ा है कि मुसलसल 12 दफ़ा। मैं ज़ीशान की बात कर रहा हूँ। हाँ, ज़ीशान की बात कर रहे हैं। तो ज़ीशान ने इम्तिहान पास किया, रिटर्न पास कर दिया। ज़्यादा मेहनत कहाँ पे चाहिए होती है? रिटर्न में। ज़ाहिर सी बात है, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि आप वजाहत कर सकते हैं। हाँ, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो 10 सब्जेक्ट्स बंदा पढ़ सकता है, रिटर्न पास कर सकता है, लेकिन वो बंदा इतना अहल नहीं है कि किसी 4-5 बंदों के सामने बात कर सकते हैं। दिस इज़ द आयरनी। ये मैं समझता इट्स रिडिकुलस कि आप एक बंदे को मुसलसल फेल करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी उसके पास कोई सोर्स नहीं है। SPSC के मामला इज़ द डीपर देन आवर थिंकिंग। वो बहुत गहरा है। उस पर अगर कोई एक इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए तो शायद जितने मैं क्लेम्स कर रहा हूँ या हम सारे दोस्त कर रहे हैं जितने भी मिल के, वो शायद कम होंगे और बात उससे भी ज़्यादा आगे होगी जहाँ तक हमारी आँख की नज़र नहीं पड़ रही। काफ़ी चीज़ें हिडन होती है ना विद इन इंस्टीट्यूशन होगी, तो वो भी हमें नहीं पता। अब रिसेंटली मिसाल के तौर पर एक सिंध TV की एक रिपोर्ट आई है, 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि जी जो SPSC के खुद के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चेयरमैन को कंप्लेन की है रिपोर्टरली कि उनके चेयरमैन को उन्होंने कंप्लेन की है कि जी आपने जो वो डेप्टी कंट्रोलर लगाया हुआ था वो एज़ पर रूल्स नहीं था। अब वेदर वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल तो नहीं है। एक और बात यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, 30-31 गालबन जुलाई को एक नोटिफिकेशन SPSC की खुद वेबसाइट पे आता है और वो मेंशन करता है कि जी ये जो फॉलोइंग लोग हैं, नीचे दिए गए लोग जो हैं, 4 हैं 5 हैं, वो नंबर हम देख लेंगे, ये ओवर एज हो चुके थे। CC 2024 इन्होंने पास की थी। अब CC 2024 कौन सी, जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं? तो मुझे बताएं, NIC के बगैर तो हमें सिम नहीं मिलती, तो बगैर NIC के या बगैर NIC वेरिफिकेशन के उन बंदों ने अप्लाई कर दिया, SPSC को पता नहीं चला कि ओवर एज हैं। उन्होंने इम्तिहान स्लिप अनाउंस हुई, SPSC को पता नहीं चला कि जी ये ओवर एज है। उसके बाद इम्तिहान दिया, रिज़ल्ट आई, पता नहीं चला उनको। इंटरव्यू का स्केड्यूल उन्होंने पेस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पर, पता नहीं चला उनको। तब पता चला जब हमने इतने 3 महीनों के एहतजाज के बाद जब हमने सिटन कैंप लगा दिया, उसके बाद उनको पता लगा कि जी अरे ये तो ओवर एज हो चुके हैं। 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। नंबर 1, या तो वो लोग थे जिन्होंने पैसे भरे थे, या क्या चीज़ ज़ाहिर करती है कि SPSC में ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है कि इतनी छोटी चीज़ नोटिस कर ले कि किसकी उम्र कितनी है। तो मतलब इसका मतलब ये कल कोई 60 साल का बंदा हो, वो इम्तिहान दे पास भी कर ले, एक ऐसे बंदे का हक मार ले जो राइट बनता था, जिसका उसकी एज भी बनती थी। वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आप ये कहते हैं कि मेरिट का कत्लेआम हुआ है, आपके पास सबसे बड़ा सबूत क्या है जिसकी बुनियाद पर आप अदालत गए? जी देखिए, सबसे बड़ा जो सबूत है, एक होती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वो हम लोगों ने कर दी अपनी कैपेसिटी में। दूसरी इन्वेस्टिगेशन तो हम हुकूमत से मांग रहे हैं ना। हमारे पास सबसे ज़्यादा सबूत ये हैं उन लोगों का फेल होना
جو یہ سارے میریٹوریس ہیں. دوسرا جو ان کی رزلٹس ہیں مینیپولیٹڈ, میں نے آپ کو بتایا نا یہ ہیومن ایرر نہیں ہے, اٹ شوز کہ مینیپولیشن ہوئی ہے کہیں نہ کہیں پہ, یہ چیز ہے. اس کے بعد تیسری کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا اپنا ریکارڈ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ جو میرٹ والے لوگوں کو وہ بار بار اگنور کر رہی ہوتی ہے. ہر چیز کا دیکھیں, ہر چیز کا جو ہے نا ایک انڈینائبل ایویڈنس آن دا اسپاٹ نہیں ملتا. اس کے لیے ہمیں اداروں کے پاس جانا پڑے گا, ان کو بولنا پڑے گا کہ انکوائری کرائیں. کبھی سی ایس ایس کے معاملے میں ہم نہیں آئے یہاں پہ, میں فیل ہو چکا ہوں سی ایس ایس, آئی ہیو فیلڈ سی ایس ایس ونس اینڈ ٹوائس میں, لیکن ہم نے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سی ایس ایس فیل ہیں پھر لوگ کہیں گے جی یہاں پہ بھی ان کا فیل ہونا بنتا تھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سی ایس ایس کے جو چیکنگ ہے وہ ہارش ہے, وہاں پہ سبجیکٹس زیادہ ہیں, وہاں پہ ایچ ای سن کے لوگ پڑھتے ہیں, آکسفورڈ کے لوگ بھی وہاں پہ امتحان دیتے ہیں. سندھ کی جو اسکوپ ہے اس امتحان کا وہ ذرا نیرو ہے, وہاں پہ صرف ایک صوبے کے لوگ امتحان دیتے ہیں. تو میں نے وہ کوالیفائی کیا تھا ان دا فرسٹ اٹیمپٹ. میرا اسکور تھا 581, مجھے نوکری نہیں دی گئی, 528 والے کو نوکری دے دی گئی. چلو مجھے 581 والے کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے, میرا اسکور نمبر مان لیتے ہیں کم تھا. 528 والے کو دی گئی, 81 والے کو نہیں دی گئی, لیکن 600 والے کو نہیں دی گئی, 608 والے جاوید برے کو نہیں دی گئی, 629 والے معیز کو نہیں دی گئی, 629 تھا یا 630 تھا یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے, 640 والے کو نہیں دی گئی. مجھے بتائیں کس کو نوکری دی گئی؟ فرمان یہ بتائیں کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ ثبوت وہ ثبوت, یہ آپ نے میرٹ لسٹ نکال لی, سی ایس ایس کے رزلٹس نکال لیے, یقیناً یہی سب لے کر آپ عدالت بھی گئے تھے, ہوا کیا؟ وہی ہوا جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہوگا, مایوسی اور نا امیدی. دیکھیں ہمیں یہ پہلے دن سے پتا تھا کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں, بہتر نہیں ہے جو ہمیں انصاف دے سکے, لیکن پھر بھی چونکہ ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, وہاں گئے. ہوا یہ کہ ہم عدالت کے سامنے چلاتے رہے, چیختے رہے کہ سر انصاف دے دیں, انکوائری کروا لیں, یہ ایویڈنسز ہیں وہ ایویڈنسز ہیں, فلاں بندہ فیل ہوا ہے, فلاں بندہ فیل ہوا ہے, گولڈ میڈلسٹ لوگ فیل ہوئے ہیں. وہاں پہ خاتون تھیں ایک لڑکی, وہ جو ہے جج کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی میرا انگریزی میں, ان کے پاس کوئی جو ہے نا بڑے تھے فارن سے, انہوں نے انگلش میں کچھ کیا ہوا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. شی کرائڈ بیفور دی جوڈیشری کہ بھائی میں فارن گریجویٹ ہوں لیکن مجھے انہوں نے انگریزی میں فیل کر دیا ہے, مجھے اس فلاں سبجیکٹ میں فیل کر دیا ہے. اس کے بعد بھی جوڈیشری کی طرف سے کچھ نہیں ہوا. صرف ایک میں سمجھتا ہوں بات ہوئی 30 جون 2026 کو کہ جی ان لوگوں کے پیپر دوبارہ چیک کروائے جائیں. حالانکہ جوڈیشری یہ آرڈر دے سکتی تھی کہ انکوائری کروائی جائے. کیوں دے سکتی تھی؟ پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ ایس پی ایس سی کا خود کا 2013 2020 یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ جی یہاں پہ انکوائری کی ضرورت ہے. تو جوڈیشری سے کچھ نہیں ہوا. ریسنٹلی جو 5 اگست 2026 کو ہماری ہیئرنگ تھی اس میں یہ ہمیں بتایا گیا کہ جی معاملہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہے, چونکہ تو ہم اس پہ آگے کارروائی نہیں کر سکتے تب تک جب تک ایف سی سی کوئی کے کنکلوژن پہ نہیں پہنچتی. آپ کے خیال میں اصل مسئلہ انٹرویو ہے؟ ایگزیکٹلی, اصل مسئلہ انٹرویو ہے. اور انٹرویو میں سے انٹرویو اور دوسرے جو وہاں پہ لوگ اپوائنٹڈ ہیں, یہ دو چیزیں میری نزدیک, میرے یہ ذاتی رائے ہے کہ یہاں پر مسئلہ ہے. انٹرویو میں جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو نمبر کم دی جاتے ہیں جو میرٹ پر اترتے ہیں. میرے پاس ایک ان باکس میں میسج آیا میری کسی سسٹر کا, ہمیں جب یہ ہم تحریک چلا رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میرے 100 میں سے 92 نمبر تھے, مجھے نوکری نہیں دی گئی. ایک ایسے بندے کو نوکری دی گئی یا ایک بندی کو جن کا اسکور کم تھا. اب یہ مجھے بتائیں 100 میں سے 92 بندہ اسکور اٹھاتا ہے, تو یہ انٹرویو والا معاملہ ہے کہ انٹرویو میں یہ جان بوجھ کے نمبر کم دیتے ہیں میرٹ والوں کو, اور جو اقربا پروری والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ دے دیتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کروں گا, دیکھیں انٹرویو کا جو بھی طریقہ کار ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کا, ان کا ثوابدیدی اختیار ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ان کے ثوابدیدی اختیار پر اعتراض ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا طریقہ کار ہی جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ثوابدید پر ان کی پر ہے کہ جی وہ انٹرویو میں کتنے دیں, لیکن بات ثوابدید پر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ جس بندے کے ہاتھوں میں انٹرویو دیا ہے وہ بندہ کیسا ہے. یعنی آپ کو ان لوگوں پر زیادہ اعتراض ہے جو اس وقت جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ نے اگر انویسٹیگیشن کی بھی ہوگی, جو بھی آپ نے ابھی تک کیس ہسٹری آپ بتا رہے ہیں, یہ اتنے سالوں کا آپ ریکارڈ بھی نکال کر لا رہے ہیں, کس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے؟ آپ کو چیئرمین پہ اعتراض ہے, آپ کو ارکان پہ اعتراض ہے, کس پہ اعتراض ہے آپ کو؟ اپنی ذاتی طور پر, اور ہم جو طلبہ تمام جو ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کے ویوز کو یہ میں مد نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ چیئرمین, ہز ٹیم, ہز ممبرس اینڈ دیئر فیسیلیٹرز. اب وہ فیسیلیٹرز کون ہیں؟ آئدر وہ گورننس سے ہیں, وہ کسی ہاؤس سے بلانگ رکھتے ہیں, اونلی اللہ نوز. بٹ ہمیں یہ لگتا ہے کہ چیئرمین جو ممبر ہیں وہ اس چیز میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اور وہ جو ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. انٹرویو کی جو ویڈیو ہے, آپ نے ایک دفعہ یہ بھی مطالبہ کیا
کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ آپ کا جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے گا؟ دیکھیں پہلے تو یہ میرا مطالبہ یا ہمارے کسی ساتھی کا کورٹ میں مطالبہ نہیں تھا. ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں وہاں پہ پوچھا گیا، مطلب کیس چل رہا تھا ایک میونسپل آفیسر پر جو تھا، وہ ایک میونسپل آفیسر کی جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اس پر سوال نشان تھا کہ جی یہ اقربا پروری پہ ہوئی تھی. 2023 یا 24 کا معاملہ ہے غالباً. ریولنگ آئی فائنل ریولنگ میں جیسے آپ نے کہا کہ جی آئندہ آپ لوگ جیسے یہاں ہوتے ہیں نا بھائی اب کر لیا، آئندہ کے لیے خیال کر لیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لیے آپ انٹرویو ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں آپ پیش کریں گے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں عدالتی حکم موجود، عدالتی حکم موجود تھا، کامنٹ ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے عدالت کا ریٹن آرڈر نہ ہو، کامنٹ ہو خالی. یہ تو مجھے کنفرم نہیں پتا کہ ریٹن آرڈر تھا یا عدالت، لیکن یہ چیز مجھے لازمی یاد ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کو، سندھ ایس پی ایس سی کو کہا گیا تھا کہ آپ ریکارڈ کر لیں. میرا کسی وکیل سے موقع ہوا، لب کشائی ہوئی اس معاملے پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس آرڈر کو بھی انہوں نے پھر اوپر چیلنج کیا ہوا ہے ایف سی سی میں، جو ابھی تک وہاں پہ پینڈنگ ہے. رپورٹ ویدر یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ بات ہے. لیکن جو ابھی جس میں آپ لوگ اپیئر ہوئے اس میں کوئی انٹرویو کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی. انٹرویو جب ہم نے اعتراض اٹھانے شروع کیے تب تک تو انٹرویو ہی نہیں ہوئے تھے. ہم نے ریٹن پر یہ اعتراضات اٹھا لیے. دیکھیے بھائی آپ نے ریٹن کا رزلٹ جو ریٹن پارٹ ہے انٹرویو سے پہلے وہی مینیپولیٹڈ ہے، تو انٹرویو نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد یہ 24 جولائی 2026 سے انٹرویو ان کا اسکیڈول لگا ہوا تھا کہ جی وہ انٹرویو ہوں گے. لیکن جب ہم نے احتجاج کرنا شروع کیے 6 مئی 2026 سے، یعنی کہ 6 کو رزلٹ آیا رات کو 11 بجے، اور 7 سے ہم نے اسٹارٹ کر دیا اپنا پروٹیسٹ اور یہ باتیں کرنا شروع کر دی، تو اس وقت انٹرویو نہیں ہوا تھا. ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے ابھی تک. جی ٹھیک ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں، جی جو آپ کا ریٹن تھا اس کا رزلٹ آ گیا، آپ نے احتجاج شروع کر دیا. جی انٹرویو اس کے بعد جو ہے کیجول ہو گئے. ہو سکتا ہے جب تک ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جائے اس وقت جو ہے وہ انٹرویو ہو بھی چکے ہوں، رزلٹ کسی وقت آ بھی جائے. میرا پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ بھائی ابھی تو انٹرویو نہیں ہوئے، آپ کا سارا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جناب انٹرویو میں فیل کر دیا جاتا ہے، تحریری امتحان میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم سب کر لیتے ہیں. تو بھائی صاحب ابھی تو انٹرویو ہو جانے دو نا، ابھی تو بیل منڈے بھی نہیں چڑھی، ابھی سے کہاں سے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پہلے ہی پکڑ لیا. جیسے چوری سٹارٹ کی کرنی تو ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. اب وہ چوری کر کے جب ہضم کر لے تو اس کے بعد ہم چیخ لیں چلائیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا جواب ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو سارا کیس ہے نا وہ انٹرویو کی بنیاد پر ہے. نہیں، ناٹ اونلی انٹرویو، صرف انٹرویو پہ نہیں ہے نا. کبھی کبھار موڈس آپرینڈی ایک نہیں ہے ایس پی ایس سی کا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موڈس آپرینڈی سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایک نہیں ہے. کبھی وہ جو ہے پیسوں والے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ انٹرویو میں ان کو زیادہ نمبر دے دیتے ہیں. رپورٹڈلی ایسا بھی ہمیں سننے میں آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ وہاں پہ صرف اپیئر ہوتے ہیں اور ان کا جو امتحان ہے وہ نہیں بھی دیتے، کافی خالی چھوڑ کے آتے ہیں، اور اس کو بعد وہ ان کو پر کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ بھی ایک الزام ہے نا، الزام ہی ہے. میں آپ سے اس لیے سوال کر لیتا ہوں اس کے اوپر. جی ظاہر ہے آپ یہ بات کر بھی رہے ہیں، ابھی بھی آپ اسے وہ کر رہے ہیں، اس طرح سے رپورٹڈلی آپ کہہ رہے ہیں. جی سندھ کے جو وڈیرے ہیں یا جو سیاستدان ہیں، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار اگر نوکریاں حاصل کرتے ہیں تو اس کا کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جو سی ایم سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، بڑا مشہور ہے. آج کل تو نوجوان یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی 7 پبلک سروس کمیشن بن گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مراد علی شاہ صاحب 7 سے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں قریبی، وہ اس امتحان میں، نہ فقط اس امتحان میں بلکہ دوسرے امتحان ایس پی سی میں پاس ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے جب دیکھا، یہ تو فیکٹ ہے نا، اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا نا. باجاری صاحب کے بیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، رشید جناح صاحب کے بیٹے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے دوسرے لوگ ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کے جو بھی ہیں. کافی جب انکوائری کرائیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جی کس کا تعلق کس سے ہے. ایک چیز واضح ہے، رشتہ داری کا ڈیٹا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے تعلقات نے نتائج پہ اثر ڈالا، یہ ایک الگ بات ہے. بالکل. اس کا کچھ ثبوت؟ دیکھیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی عام آدمی پاس ہو جائے امتحان میں، ٹاپ کر لے، اور وہ 12 دفعہ امتحان نہ پاس کرے. ایسا کیوں ہوتا ہے جس بندے نے سی ایس ایس میں، لیکن دس از اے بگر کوسچن، وی نیڈ ٹو آنسر اٹ، کہ جس بندے نے سی ایس ایس میں 3 دفعہ فیل ہوا ہو، 2 دفعہ فیل ہوا ہو، وہ بندہ یہاں پہ ٹاپ کر لے یہاں پہ. تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ مطلب اس سے یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہاں پہ کوئی بڑا انفلوئنس ہے. کیسے ہے، کس طریقے سے؟ سندھ حکومت تو کہتی ہے کہ ادارے آزاد ہیں،
پھر آپ کس بنیاد پہ جو ہے سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں کلیم تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا کہ یہ چیز یہ ہے، اس کو تو ہم نہیں مانتے کہ یہ ادارے آزاد ہیں. ایٹ لیسٹ میں یہاں پہ میرٹ کے لیے جب بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں سندھ پبلک سروس کمیشن ہارڈلی اپنی کسی ٹینیور میں کوئی آزاد رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جسٹس آغا رفیق صاحب جو ہیں چیئرمین، وہ جو سابقہ چیئرمین ہیں ایس پی ایس سی کے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کام کر رہا تھا، مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو مجھے بتائیں، یہ میرا الزام نہیں ہے صرف، یہ ان کا ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، غالباً مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے، لیکن جب کوئی انویسٹیگیشن کرے گا تو پتہ چل جائے گا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایریگولرٹیز ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں کرپشن ہوتی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کرپشن ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا چیز چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایس پی سی آزاد نہیں ہے؟ تو آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے نتائج منسوخ کیے جائیں، ہمارے صرف مطالبہ انٹرویو دوبارہ ہو یا امتحانی دوبارہ ہو؟ سب سے پہلے تو ہمارا کوئی ایک مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ چیز کر دیں. اس دفعہ ہم آئے ہیں ملٹیپل مطالبات کے ساتھ. میں آپ کو پرسنل کیپیسٹی میں ایک یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سارا کیوس ہے یہ اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جو کہ بہت سارے لوگوں کا بھی یہی مطالبات ہے، وہاں پہ جو کیمپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہے، یہی ہے کہ سب سے پہلے جو چیئرمین موجودہ ہیں وہ ریزائن کر دیں. اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ بھائی وہ چیئرمین ریزائن کر دے، دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے. بات یہ ہے کہ ڈیٹرنس تو کریٹ ہو، کم سے کم ایک خوف پیدا ہو ان کے دلوں میں کہ اب نوجوان اٹھیں گے. جو ہے ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب موجودہ چیئرمین ہوں گے تو وہ کوئی بھی انکوائری وغیرہ نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات، جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو ٹیم ہیز بین ویری ایکٹیو ان ڈوئنگ نیپوٹزم ان لاسٹ کپل آف ایئرس. کچھ سالوں میں وہ بڑے طریقے سے کرتے رہے ہیں. تو ہمارا یہ دوسرا مطالبہ جو ہے، یہ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ریزائنیشن کر دیں، ٹھیک ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو 2 امتحان ہوئے ہیں، سی سی 2024 اور انجینئرنگ کیڈر کا امتحان، جس میں نے بتایا کہ وہ 12 دفعہ پاس ہونے والا بندہ بھی جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے. تو اس دونوں امتحان کو آپ رد کر لیں، دوبارہ لے لیں. پریسیڈنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، 2013 کا امتحان دوبارہ ہوا، 2020 کا امتحان دوبارہ ہوا. تو اس دفعہ کورٹس ان پریسیڈنٹ کو کیوں بھول چکی ہے کہ بھائی وہاں پہ امتحان دوبارہ ہوئے تھے؟ یہ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے. تیسرا مطالبہ ہمارا کیا ہے؟ اچھا، تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ سی سی 2024 میں جو کیوس پیدا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا انتشار ہے، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. یوتھ کا کام کیا ہے کہ وہ نیشنل بلڈنگ پہ کام کرے، اور نیشنل بلڈنگ آپ نے ان سے چھین لی، وہ آپ آ گئے روڈوں پہ. تو یہ روڈوں پہ کیوں آئے ہیں، اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ بھائی 24 میں ہوا کیا آخر، کہاں پہ چیزیں غلط ہوئی، تو انکوائری ہو. کہ کتنے دن ہو گئے آپ کو احتجاج کرتے ہوئے؟ آج ہم بات کریں تو پورے غالباً 9 دن ہو گئے ہیں، کیونکہ 6 مئی سے ہم احتجاج میں تھے. اور کتنے دن ہو گئے آپ کو احتجاجی تحریک کیمپ میں بیٹھے ہوئے؟ کیمپ میں آج 15 دن شروع ہو گیا ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سندھ کے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آپ احتجاج بھی کر رہے ہو 90 دن سے، 15 دن آپ کو بیٹھے ہوئے بھی ہو گئے جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ابھی تک عوامی تحریک کیوں نہیں بن سکا؟ کیا یہ کوئی نوجوان خوفزدہ ہیں، مایوس ہیں، یا سیاستدانوں نے اور سول سوسائٹی نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، دیکھیں سول سوسائٹی نے تنہا نہیں چھوڑا، سیاستدانوں نے بھلے ہی چھوڑ دیا ہو، جو میں مانتا ہوں سیاستدانوں نے، پرٹیکولرلی جو رولنگ ایلیٹ ہے انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ثبوت یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن نہیں آیا، نہ تو انہوں نے کوئی پریس ریلیز جاری کی کہ جی ہم اس پہ انکوائری کروا رہے ہیں، آفیشیل یہ انویسٹیگیشن ہے، یہ اس کا آفیسر ہے، یہ بنے گا. یہ وہ تو عدالت چاہ چکے ہیں نا، اب تو جواب دیں گے، عدالت میں دیں گے. تو یہ چیز ہے، سول سوسائٹی نے مایوس نہیں کیا. ہمارے سندھ کی سول سوسائٹی بڑی ایکٹیو ہے، ویجیلنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کیوں آئیں گے، مطلب آگے جب آپ ایف آئی آر کروائیں گے. دیکھیں the day when people started crying for this exam, تو کیا ہوا، ایف آئی آرز کروائی دی گئی. دس از دا نتیجہ آف جو ہے نا رزلٹ آف رائٹ ٹو اسپیچ جو کہتے ہیں نا ہم یہاں. تو جو ہمارے 2 ہیں سول سوسائٹی کے لوگ، امتیاز چانڈیو اور فیاض حسین شر صاحب، ان پر ایف آئی آر کروا دیا آپ نے. ATC اینٹی ٹیررزم کی آپ نے ایف آئی آر کر دی. یہ تو خیر ہم نے اس کی مذمت بھی کی تھی، کیونکہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، امتیاز چانڈیو میرے ممبر بھی رہے، ڈیفینیٹلی ہم نے اس کی مذمت بھی کی تھی. لیکن ایک ایف آئی آر جو ہو گئی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سول سوسائٹی یا دیگر لوگ جو ہیں وہ اب آپ کی طرف آنے سے کترا رہے ہیں؟ نہیں، نوجوان آپ کی طرف آنے سے کترا رہے ہیں، خوفزدہ ہیں یا مایوس ہیں؟ سول سوسائٹی کے لوگ تو کم سے کم ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، بھلے وہ ایف آئی آر جو بھی ہوئی ہو. اس کے بعد سول سوسائٹی ہیز پلیڈ اٹس رول ویری ایکٹیولی.
नौजवानों का ये है, देखें आपने जैसे सवाल किया ना कि क्यों अभी तक नहीं बना इतना वो, तो उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। इमीडिएट रीज़न तो ये है कि जी लोग मतलब नौजवानों के दिलों में ये भी होता है कि ये हम आ जाएंगे, और एसपीएससी का खुद भी यही पास रहा है कि जिन्होंने एहतजाज किया उनको टारगेट किया जाता है, आपको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, आप जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। डर नहीं है इस बात का? देखिए मुझे नहीं है, अब अल्लाह पाक चाहेगा मैं कहीं ना कहीं से रोज़ी कमा लूँगा, ठीक है। ब्लैक लिस्ट कर दे, जब वाइट लिस्ट है तो हमें कौन सी नौकरी मिली, तो ब्लैक लिस्ट से डर है। तो ये रीज़न है। तीसरी बड़ी ये भी रीज़न हो सकती है कि जी हमारे यहाँ मुल्क में स्टूडेंट पॉलिटिक्स यूनियन पे ज़रा वो उतना स्पेस नहीं है कि वो अपनी नर्सिंग कर सकें। देखें स्टूडेंट एक दिन में एक्टिविज़म नहीं करता, उसको अब बनाना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, जब यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ नहीं है तो ऑल ऑफ सडन 6 मई को कहाँ से उनके पास आएगी। तो ये भी एक रीज़न है कि पहले तो वो खौफ दिलाते हैं एसपीएससी वाले, फिर एफआईआर्स होती हैं, उसके बाद हमारे यहाँ कल्चर नहीं है एक्टिविज़म का। तो ये रीज़न है। आपको नहीं लगता जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकेगा? क्योंकि अगर आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो पूरा भर्तियों का एक तरीक़ेकार है उसके ऊपर जो सवालात उठ जाएंगे, और फिर जो माजी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियाँ हुई हैं वो भी मुतनाज़ा हो जाएंगी। देखें बात तो यही आप सच है कि ऐसा ही होगा अगर चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे हमें इस दफ़ा लगता है कि ये ज़रूर हम कामयाब होंगे। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेरिट का जनाजा निकाला गया उसके खिलाफ ऐसी तहरीक जुड़ चुकी है जो पहले नहीं हुई थी। यानी कि जब पहले चीज़ नहीं हुई थी और अब हुई है तो वो भी वो चीज़ करवाएगी जो पहले नहीं हुई थी और अब करवाएगी इंशाल्लाह। ये बात है। दूसरी, हर चीज़ का एंड होता है, टाइम और स्पेस को छोड़ के आप हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है ना, आप कोई भी चीज़ उठा के ले, तो इस चीज़ को भी एंड होना पड़ेगा। आप ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप यूथ को कंटिन्यूसली प्रेस करते जाएं, आप टैलेंट को मारते जाएं, आप मर्डर करते जाएं, आप लोगों अपने को एक नहीं दो बच्चे उन्होंने अपने मेंबर्स ने उठाए हुए हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नौकरियां दी हुई। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। आप कम से कम कोई ऐसा लॉ तो बनाए, ऐसा तो ना हो। अब यहाँ पे जो मौजूदा मेंबर्स थे अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं, दिसंबर में पेपर हुए, दिसंबर 2025 में, फरवरी 2026 में रिटायर हुए अब्दुल मालिक गौरी साहब, उनका बेटा हुआ। उनके उससे पहले जादमानी साहब थे, उनकी जो बेटी है वो असिस्टेंट कमिश्नर लगी हुई है। उनके जो है उसके बाद दूसरे फरद कमाल साहब हैं, उनके अपने हुए हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरियाँ बेचते हैं, पहले गिफ्ट देते हैं अपनों को, उसके बाद जो बचती हैं वो बेचते हैं, फिर कुछ हाउसेस को भी देते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमारा भी उतना ही हक है मेरिट वाले बंदों का। मैं नहीं बनता, मेरिट पे नहीं उतरता, मुझे नहीं दे नौकरी। अगर कोई दूसरा नहीं बनता तो नहीं दे, लेकिन अगर कोई तीसरा और चौथा बनता है मेरिट पे तो उसको कम से कम नौकरी तो दें। बात ये नहीं है कि किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, भाई जिसको भी मिले ऐसा निज़ाम कायम करें कि अगर कोई पास हो प्राउडली बताए कि मैं पास हुआ हूँ, अगर कोई फेल हो दुख होगा उसको, लेकिन वो कहे कि ठीक है जी मैं फेल हो गया। ऐसा ना हो कि जी मैं फेल हो गया, हाउस वाला बंदा पास हो गया, और पीएचडी वाला और गोल्ड मेडलिस्ट मिसाल के तौर पर जो है वो फेल हो गया, ऐसा बंदा पास हो गया जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है एकेडमिक। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते। कब तक एहतजाज जारी रखेंगे? जब तक हुकूमत, सिंध हुकूमत ज़ाहिर है उसकी बात हो रही है, कोई आला सतह का जुडिशल कमीशन बना दे, आज़ाद कमीशन बना दे, एहतजाज ख़त्म कर दे। देखिए हमने अपने 4 मुतालबात मेजर बता दिए। सबसे पहले रिजाइनेशन, सब नंबर 2 नलिफिकेशन ऑफ द 2 एग्जाम्स, नंबर 3 जो है आपकी इंक्वायरी और पनिशमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स, नंबर 4 रिफॉर्म्स आप लाएँ। ये 4 चीज़ें आप करके दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल है। ये 4 चीज़ें आप करके दें, हम एहतजाज ख़त्म करेंगे। आपको नहीं लगता मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एज ए सिटीज़न समझता हूँ कि ये चीज़ अगर देखें आप क्लेम करते हैं कि यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट क्लेम करती है, मतलब कहने का कि लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो लिबरल डेमोक्रेसी के क्या है मतलब आप पिलर्स देख लें। यही है ना कि जब लोग प्रोटेस्ट करें तो आप कम से कम उनके साथ बैठें, उनके बात सुने, उनके मुतालबात सुने। ये मुझे बताएं ये कौन सा इतना बड़ा मसला है जिस पे जो है एक इतना टाइम लग गया है, 3 महीने किसी की कोई नज़र नहीं पड़ रही, जो है मीडिया भी मतलब उतना पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो नेशनल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं उन्होंने इतनी अटेंशन नहीं दी, और हुकूमत मानने को लिए तैयार नहीं। क्या हमने कोई इतना बड़ा मुतालबा कर दिया है? भाई हम सिर्फ एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, मैंने वही बात रिपीट करूँगा, उनके चेयरमैन खुद कह चुके हैं माजी के, इवन जो है वो खुद मान रहे हैं कि जी ओवर एज लोग हमने पास कर दिए हैं। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे बता दें। अब तो इंक्वायरी करवा लें, कम से कम अब तो इंक्वायरी करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन शायद किसी का मूड है कि जी दूध और पानी को मिला के चाय बना दी जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेयर है आपकी नेपोटिज्म का वो ख़त्म होनी चाहिए। मेरा सवाल वहीं का वहीं है, कब तक एहतजाज जारी रखेंगे? कब तक जारी रहेगा? देखें
دس از ناٹ آئسولیٹڈ پروٹیسٹ. یہ کوئی ایک تنہا احتجاج نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے. آپ تحریکوں کی ہسٹری پڑھ لیں, وہ دہائیوں تک چلتی ہیں, ضرورت پڑتی تو وہ شاید صدیوں تک بھی چلتی ہے نا. تو یہ تحریک ہے, تحریک میں لوگ آتے جائیں گے, نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی کسی کی, کسی کو سرکاری نوکری بھی مل جائے گی, مثال کے طور مل گئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو یا کسی اور جگہ پہ, یا کوئی جو ہے کسی کے بچے ہو گئے, شادی کر کے وہ چلا گیا اس تحریک سے, نئے نوجوان آئیں گے, نئے لڑکے آئیں گے, نئے لوگ ہوں گے, تحریک جاری رکھے گی. اٹ ول ورک ایز اے واچ ڈاگ اگینسٹ دس نیپوٹزم ان ایس پی ایس سی پرٹیکولرلی, اور جو جاب ریکروٹمنٹ پروسیس ہے ہمارا, جو ہماری ڈسکشن ہے اس ایم آر ایم تحریک کی, جو بھی باتیں ہیں وہ میرٹ کے معاملے میں سراؤنڈ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی اور احتجاج بھی ہم جاری رکھتے رہیں گے. فرمان FIR یعنی میرے پروگرام کا اور میری جو بھی سپورٹ ہے وہ آپ کو رہے گی. دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں. جو میرٹ کا جنازہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں نکالا جاتا ہے اس کا سلسلہ رک سکے. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دیکھتے رہیے FIR.
عاشق ہوں تیرا راجا بازار کا لگتا ہے مجھ کو نشہ یہ پیار کا عاشق ہوں تیرا راجا بازار کا لگتا ہے مجھ کو نشہ یہ پیار کا مسکرا کے بات کرتی ہو عادتیں خراب کرتی ہو نہ دکھو بےتاب لگتا ہوں عاشق بے حساب لگتا ہوں ایسا نشہ ہے تیرے دیدار کا عاشق ہوں تیرا راجا بازار کا لگتا ہے مجھ کو نشہ یہ پیار کا زندگی حسین لگتی ہے جب یہ ظالم پیار ہوتا ہے سانسوں میں سانس آتی ہے جب تیرا دیدار ہوتا ہے نخرا ہے ایسا میری سرکار کا عاشق ہوں تیرا راجا بازار کا لگتا ہے مجھ کو نشہ یہ پیار کا نخرا اس کا ٹاپ پر آتی ہے ٹک ٹاک پر نینو سے ہے نین ملاتی لڑکوں کے ہے دل جلاتی پنڈی میں ہے چرچا اس کا میرا جتنا خرچہ اس کا میں نے بولا اس کو میٹرو میں بٹھاؤں گا کیپٹل لے جاؤں گا F7 بھی گھماؤں گا مونال بھی دکھاؤں گا سنٹورس بھی لے جاؤں گا عاشق ہوں تیرا راجا بازار کا لگتا ہے مجھ کو نشہ یہ پیار کا موسموں کی بے قراری کو آزما کے جان جاؤ گی ہجر کی آزمائش میں ایک دن پہچان جاؤ گی کہنا ہے میرے دل بے قرار کا عاشق ہوں تیرا راجا بازار کا لگتا ہے مجھ کو نشہ یہ پیار